بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو ایمان ہمیں بستر سے اٹھا کر مسجد یا مصلی تک نہیں لے جا سکتا، وہ جنت تک کیسے لے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مضبوط یقین آپ کی زندگی کے 90% مسائل خود بخود حل کر دیتا ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ جتنا جلدی انسان اس حقیقت کو سمجھ لے، اتنی ہی جلدی اس کی دنیا اور آخرت سنورنے لگتی ہے۔ ایک دردمندانہ گزارش، کسی بھی پیارے کو فون کرنے سے پہلے نماز کا ٹائم چیک کر لیا کریں تاکہ کسی کی نماز میں خلل نہ ہو۔ شکریہ۔ برا چاہنے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ یہ یقین رکھو کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا رب کبھی تمہارا برا ہونے نہیں دے گا۔ وہ کن کہے گا، تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے۔ انسان کے اندر کا موسم ہی باہر کے تمام موسموں پر حاوی ہوتا ہے۔ اگر دل خوش ہے تو بیکار سی شے بھی لطف دیتی ہے، اور اگر دل افسردہ ہے تو قیمتی سے قیمتی شے بھی فضول لگتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اندر کا موسم اچھا رکھیں۔ الحمدللہ کہیے کہ آپ کی زندگی لاکھوں انسانوں سے بہتر ہے۔ نہیں ہے شکوہ مجھے کسی کی بے رخی سے، شاید ہم ہی نہ تھے دلوں میں بسنے کے قابل۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ اگر خوشی کا ایک دروازہ بند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایک اور در کھول دیتا ہے، مگر ہم وہ کھلا در دیکھ نہیں پاتے کیونکہ ہم بند دروازے کے سامنے ہی روتے رہتے ہیں۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں لامحدود ہیں لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانی کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ پاک کی محبت کے۔ زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں سرنگ کا ہوتا ہے جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلتے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جانے والے نہیں۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ سیدھے درخت اور سیدھے لوگ سب سے پہلے کاٹے جاتے ہیں۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ انسان دو ہی چیزیں کمانے کے لیے ساری مشقت کر رہا ہے، عزت اور رزق۔ جب دونوں کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے جس پر صرف وہی قادر ہے تو پریشانی کس بات کی؟ سب سے بہتر لقمہ وہ ہے جو محنت سے حاصل کیا جائے۔ کبھی کوئی گلاب سے اس کی خوشبو چھین سکتا ہے؟ کیا کبھی کوئی کوس قزح سے اس کے رنگ چھین سکتا ہے؟ کیا کبھی کوئی ستارے سے اس کا نور چھین سکتا ہے؟ تو پھر ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جو خوشبو، جو رنگ اور جو نور ہمارے نصیب میں لکھ دیے گئے ہیں وہ ہمیں ضرور ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تم ایک ایسی مہلت میں صبح شام کر رہے ہو جس کی آخری میعاد کی خبر نہیں کہ وہ کب ختم ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہونا بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم بس وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہا، ہم وہ نہیں دیکھتے جو پہلے ہی ہمارے پاس ہے۔
وہ سب جو دوسرے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ نہ زمین کا رنگ ہرا ہے، نہ پانی کا، نہ ہوا کا، لیکن جو درخت پیدا ہو رہا ہے اس کا رنگ ہرا ہے۔ یہ سب کس کی قدرت ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیا تم لوگوں کے دل پتھر کے ہو گئے ہیں کہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں دن میں 5 دفعہ پکارے اور تمہارے کانوں پر جوں تک نہ رینگے؟ اللہ کی نعمتیں کھا کر اسی کی پکار پر تم اپنے پاؤں روک لیتے ہو۔ موت زندگی سے رابطہ ٹوٹ جانے کے عمل کا نام ہے، اور ضروری تو نہیں انسان کا زندگی سے رابطہ صرف سانس کی ڈور ٹوٹنے ہی سے منقطع ہو سکتا ہو۔ کچھ اموات ہم پر سانس لینے کے دوران بھی تو وارد ہو سکتی ہیں۔ ہم جیتے جی بھی تو کئی بار مرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسے انمول لوگوں کو ہمیشہ دکھ، درد، بیماریوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے، کبھی کسی کا بھی محتاج نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب سے ہر شخص کا اپنا اپنا تعلق ہوتا ہے اور اس کی کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن نشان چھوڑ جاتا ہے، کبھی دل پر اور کبھی روح پر۔ زبان قابو میں رکھیں، توپ کوئی نہیں چلاتا، پتھر کوئی نہیں مارتا، باتیں صرف باتیں ہی گھروں میں دراڑیں ڈالتی ہیں، ان کو توڑتی ہیں، رشتے کاٹتی ہیں۔ باتیں، صرف باتیں۔ کوئی خواہش نہیں تجھ سے اے عمر رواں، میرا بچپن، میرے جگنو، میری گڑیا لا دے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہماری زندگی میں بعض لوگ نعمت کی طرح ہوتے ہیں اور بعض نصیحت کی طرح ہوتے ہیں۔ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ جب تک رب سے آشنائی نہیں ہو جاتی، زندگی ایک خشک صحرا کی مانند رہتی ہے اور انسان اس دشت کی ریت پہ اپنے پاؤں جلاتا تڑپتا رہتا ہے۔ رب سے واقفیت رب کی محبت تک لے جاتی ہے، اور رب کی محبت زندگی کو رعنائی اور خوبصورتی عطا کر دیتی ہے۔ رب کریم بہت چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، جان و مال کی حفاظت فرما، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ رب سے جڑنے والے مشکلات سے گھبراتے نہیں، پریشانی درجات بلند کرتی ہے۔ ہر چھوٹی مشکل رب کے حکم سے کسی بڑی مشکل سے انسان کو دور کرتی ہے۔ انسان کو صبر کا موقع ملتا ہے، آخرت کا انعام لکھ لیا جاتا ہے، اور اس سب پر پہلے سے بہتر دنیا ملتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔